اور دوسرا ایک کام کہ انسان اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ مارے بد فارسی میں کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ سانپ ڈستا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست ڈستا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ پھر انہوں نے آگے ایک بات لکھی جس نے مجھے بہت حیران کیا کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو ذہن میں میرے خیال آیا کہ برا دوست ایک فاسق و فاجر مسلمان ہو سکتا ہے، تو کلمہ گو آدمی شیطان سے برا کیسے بن گیا؟ جتنا بھی برا ہو وہ مومن تو ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہے، تو شیطان سے برا کیسے؟ مگر امام صاحب نے آگے تفصیل لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے ذہنوں میں فقط گناہ کا خیال ڈالتا ہے، ہم مجبور نہیں ہوتے اس پر عمل کرنے کے لیے، چاہے تو عمل کریں، چاہے تو اس کو ذہن سے جھٹک کے نکال دیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ آپ کو کسی برے دوست نے میسج بھیجا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ برا انسان ہے تو اس کے میسج کو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو شیطان فقط گناہ کرنے کا میسج دل میں ڈالتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا بندے کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا آئیڈیا ہی ذہن میں نہیں ڈالتا، بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کروا دیتا ہے، اس کا مطلب وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ان کی محفل میں جاتا ہوں، میں برا کام نہیں کرتا، آج نہیں کر رہے تو کل کریں گے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا پڑا ہو اور آپ اس کو وہیں پہ پائپ لگا کے صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہیرا موتی صاف نہیں ہوگا۔ آپ اس کو گندی نالی سے نکالیں، ایک چلو پانی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہوں کے ماحول سے نکلے بغیر انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ان دوستوں کو چھوڑے گا، تھوڑی سی واضح نصیحت سنے گا، سچی توبہ نصیب ہو جائے گی اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔